ہوائی جہاز بنانے کے شعبے کے انچارج تھے، ایویشن ڈپارٹمنٹ۔ کیسے مختلف ہوائی جہاز بنائے جاتے ہیں، فائٹر جیٹ کیسے بنائے جاتے ہیں، ڈرون کیسے بنائے جاتے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہ، اور تھے وہ فلسطینی۔ اور ان کی تنخواہ ہمارے ملک کے کرنسی کے لحاظ سے 1 کروڑ روپے ماہانہ تھی۔ اللہ نے انہیں توفیق دی کہ ان کو خیال ہوا کہ میں روز محشر کیا جواب دوں گا کہ اللہ نے مجھ کو جو علم دیا اس سے میں صرف پیسے کماؤں۔ انہوں نے استعفیٰ دیا اور فلسطین پہنچ گئے، اور ہزاروں شاگرد تیار کر دیے تمہارے جیسے نوجوان۔ ابھی اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے گھر پر تعزیت کرنے والے آنے والوں، تعزیت کے لیے آنے والوں اور آنے والیوں کا ہجوم۔ تو ان کی بیوہ نے اپنے گھر پر ایک بورڈ لکھ کر لگایا، اہلا وسہلا بکم جمیعا، آپ سب خوش آمدید، مرحبا، آپ مجھے مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائیے، میری تعزیت کے لیے مت آئیے۔ یہ ہیں وہاں کی عورتیں۔ قسم خدا کی مجھے تو نہیں لگتا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں ان کی طرف جب دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں چلا چلا کر کہوں نافق سجاد، نافق حن سجاد، میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، میں منافق ہوں۔ ایک باپ اپنے بچے کے جنازے کو لے کر اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، الرضیت یا ربی، یہ میرا چوتھا بیٹا ہے جو شہید ہوا ہے، اللہ اب آپ راضی ہو گئے؟ اور اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، آپ راضی ہو گئے کہ نہیں؟ ہم مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان؟ ان کی تمنائیں نہیں ہیں، ان کی خواہشات نہیں ہیں۔ نوجوانوں، جس سطح پر ہو اس سے بہت آگے بڑھو۔ گھٹنے ٹیک دیے دنیا کی بڑی طاقتوں نے، اللہ اکبر۔ اب سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ میں عربی کے چینلز کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 10-12 گھنٹے دیکھتا ہوں، اتنی مشغولیت کے باوجود۔ ہر وقت میرا دل دماغ وہیں ہے، اور میں جو ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دل دماغ وہیں ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے الحمدللہ۔ تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے، نوٹ کر لو میرے اس جملے کو، the page is turning over۔ تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسٹیجز اور مراحل بیان کیے تھے جن سے آپ کی یہ امت آپ کی زندگی میں اور آپ کے بعد گزرے گی، اس میں کئی مرحلے گزر چکے ہیں۔ اب جو مرحلہ اس وقت چل رہا ہے وہ ظلم کے خاتمے کے آغاز کا مرحلہ ہے۔ غور سے سنو اس جملے کو۔ چراغ جب بجھنے والا ہوتا ہے تبھی بہت زور سے بھڑکتا ہے۔ انشاءاللہ سرزمین بیت المقدس دنیا کی تمام دجالی طاقتوں کا قبرستان بنے گی۔ مگر کیا قیمت خوشی خوشی ادا کر رہے ہیں وہ نوجوان۔ وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، سنو کان کھول کر، وہ پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر بدلنے کے ارادے سے لڑ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یقیناً ورلڈ آرڈر بدلے گا۔ اور یہ میں اس وقت علمی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صاف سن لو، قرآن کے اشارات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ واضح اشارے ملتے ہیں، اور قرآن و سنت و سیرت کو گہرائی سے سمجھنے والے علماء اچھی طرح اس بات کو صاف صاف لکھ چکے ہیں کہ دنیا میں جب نظام بدلنے کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نظام بیت المقدس میں بدلتا ہے، پہلے وہاں تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے موقع پر مسجد حرام مکہ مکرمہ سے سیدھے عرش الہی پر نہیں لے جایا گیا، بلکہ پہلے مسجد اقصی لایا گیا، اور واپسی میں بھی مسجد اقصی لایا گیا۔
اس لیے کہ معراج کا سفر صرف ایک تماشے کا سفر معاذ اللہ نہیں تھا. معراج کا سفر دراصل اس بات کا اعلان تھا، آؤ محمد رسول اللہ، آؤ اب نظم عالم میں ایک تبدیلی کی چابیاں ہم سے لے جاؤ. اب تک پوری دنیا کی قیادت بنو اسرائیل کر رہے تھے، بنو اسرائیل ہی میں سارے نبی آ رہے تھے اور بیت المقدس ان کا مرکز تھا. اب مسجد حرام اور بیت المقدس دونوں تمہارے حوالے کیے جا رہے ہیں اور ان دونوں کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر انصاف کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داریاں اور چابیاں اور اقتدار اور اختیار تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے. یہ مقصد تھا سفر معراج کا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفر معراج میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا، جاتے میں بھی اور آتے میں بھی. وہ عجیب بات لکھی، افسوس ہے میں ان کی تشریح نہیں کر پاؤں گا. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ آسمانوں سے تو آپ نے دیکھا جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ہیں، انہوں نے کیا بتایا کہ ایک ڈاکٹر کا واقعہ بتایا کہ جس کمپنی میں وہ جاب کرتے ہیں، ہمارے یہاں کرنسی کی جو انڈیا کی کرنسی ہے اس کے مطابق اس کی جو ایک مہینے کی سیلری ہے وہ لگ بھگ 3 کروڑ بنتی ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے ذریعے مسلمانوں کو نقصان ہوگا تو اس نے وہ 3 کروڑ کی نوکری چھوڑ دی. تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے آج کے وقت میں کہ 3 کروڑ کی نوکری چھوڑ کر اور پھر وہ اپنے اس دیش میں چلا گیا. اور حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس چیز کو دیکھا اور وہ جب اس کے انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے گھر میں تہذیب کے لیے کچھ لوگ آئے اور پھر جو اس کی بیوی تھی اس نے کہا کہ مجھے آپ خوشی کا پیغام دو کہ میرا خامن جو ہے وہ شہید ہوا ہے، بلکہ تہذیب کے لیے اب مت آئیے. اور ساتھ میں کیا کہا حضرت نے کہ مجھے اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیسا مسلمان ہوں. تو آپ نے سنا ہی ہوگا ویڈیو میں